بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم اس نئے کشادہ مکان میں شفٹ ہوئے تب دل میں ایک عجیب سا اضطراب چھپا ہوا تھا۔ اماں بار بار کہتی رہیں ماحول تھوڑا سنسان ہے مگر چلو کرایہ کم ہے، گزارا ہو جائے گا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ زندگی کے دھارے نے ہمیں یہاں لا پھینکا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد ہم جیسے دن گن گن کے جیتے تھے، اور جب پرانا گھر بھی چھوٹ گیا تو دل میں ایک ٹوٹ پھوٹ سی ہونے لگی۔ نئی جگہ پر آ کر جیسے جسم تو تھا مگر روح جیسے پیچھے رہ گئی تھی۔ جس رات ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے، تھکن سے نڈھال ہو کر میں نے بمشکل کمرے کو تھوڑا بہت ترتیب دیا۔ میرے کمرے میں ایک بڑی کھڑکی تھی جو سامنے والے پرانے برگد کے درخت کی طرف کھلتی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اس کھڑکی سے جھانکا تو ایک عجیب سے خوف کی تیز لہر میرے سارے بدن میں سرایت کر گئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اماں اور چھوٹا بھائی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں بھی لحاف اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ پہلی رات تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں وہ تمام یادیں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ پرانا گھر، ابا کی آواز، صحن میں لگے گلاب، وہ سب کچھ جو اب صرف یادوں میں باقی تھا۔ کمرے کی خاموشی جیسے چیخ رہی ہو اور ہر دیوار جیسے کوئی کہانی سنانے کو بےتاب ہو۔ بلب کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ باہر ہوا کے جھونکے کھڑکی سے ٹکرا رہے تھے۔ برگد کے پتوں کی سرسراہٹ کسی سرگوشی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کروٹ بدل کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ایک عجیب سا بوجھ اپنے برابر بستر پر محسوس ہوا، جیسے کوئی آ کر چپ چاپ میرے ساتھ لیٹ گیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔ نہیں، یہ وہم ہے، شاید تھکن کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی مگر یہ احساس کم ہونے کی بجائے اور گہرا ہوتا گیا۔ بستر کی ایک سائڈ جیسے دب گئی ہو، گدا نیچے کو بیٹھ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اب تیز نہیں بلکہ بہت تیز ہو گئی تھی، جیسے سینہ توڑ کر باہر نکلنا چاہتی ہو۔ ہمت جمع کر کے میں نے آہستہ سے آنکھ کھولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کا ہلکا سا عکس فرش پر پڑ رہا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا مگر میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ بستر کا دوسرا حصہ البتہ اب بھی دبا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی شے وہاں لیٹی ہو۔ میں نے لحاف اپنے گرد اور سختی سے لپیٹا، آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرنے لگی۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو، پھر اچانک وہ دبا ہوا حصہ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا، جیسے وہ کوئی اب اٹھ گیا ہو۔ کمرے کی فضا میں ایک ہلکی سی مہک پھیلی، عجیب سی، جانی پہچانی سی مہک، جیسے کسی پرانے وقت کی خوشبو ہو۔ اگلے لمحے کھڑکی سے پردہ ہلکا سا سرکا اور برگد کی شاخیں ہوا کے دوش پر جھولنے لگیں، مگر اب وہ سرسراہٹ مجھے عام ہوا کی نہیں، کسی سرگوشی کی آواز لگ رہی تھی، جیسے کسی نے میرا نام لیا ہو، بہت آہستہ، بہت نرمی سے۔ لائبہ! میں ایک دم اٹھ بیٹھی، پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ لحاف ایک طرف گرا ہوا تھا اور بلب کی روشنی بجھ چکی تھی۔ میں نے فوراً لائٹ کا بٹن دبایا مگر بجلی چلی گئی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، صرف چاندنی کی ٹوٹی پھوٹی کرنیں میرے سامنے کے منظر کو دھندلا سا دکھا رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا۔ باہر اماں کے کمرے سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا واقعی کچھ تھا یہاں یا میں ہی پاگل ہو گئی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر دل کے اندر کہیں ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی نہیں، تم اکیلی نہیں تھی اس وقت۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ سب اماں کو بتانا چاہا مگر زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ دل نے کہا رہنے دو، خواہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی اس نئے گھر میں، اور شاید زندگی کا پہلا لمحہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہے، کچھ جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے، کچھ جو ہمارے ساتھ سانس لیتا ہے، ہمارے سائے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کبھی کبھار ہمارے ساتھ بستر پر بھی لیٹ جاتا ہے۔ پہلی رات کے اس عجیب واقعے کے بعد دل کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچا شاید تھکن، تنہائی اور جگہ کی اجنبیت نے دماغ پر اثر کیا ہو، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہر رات سونے سے پہلے کمرے کے کونے، پردے، بلب، دروازہ سب کو دھیان سے دیکھتی۔ اماں کو کچھ نہ بتا سکی، وہ پہلے ہی پریشان تھیں اور میں مزید فکر نہیں دینا چاہتی تھی۔ کمرے میں ایک پرانا سا لکڑی کا الماری نما آئینہ لگا ہوا تھا جو زمین سے چھت تک لمبا تھا۔ اس کا فریم کائی زدہ تھا اور کچھ حصے میں لکڑی کے کیڑے سوراخ کر چکے تھے۔ شیشے پر ہلکی دھند جیسی تہ تھی جو صاف کرنے کے باوجود بھی چھوٹ جاتی تھی۔
جیسے اس آئینے نے برسوں کے راز اپنے اندر چھپا رکھے ہوں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے ہٹا دوں، مگر دیوار سے وہ کچھ اس طرح سے جڑا ہوا تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ ایک دن صبح سویرے میں اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ موسم ٹھنڈا تھا اور ہوا میں نمی تھی۔ میں نے آہستگی سے کھڑکی کھولی تاکہ روشنی اندر آئے۔ سورج کی پہلی شعائیں کمرے میں داخل ہوئیں اور جب وہ آئینے پر پڑیں تو پہلی بار مجھے لگا جیسے کچھ حرکت سی ہوئی ہو۔ میں نے سوچا شاید روشنی کے ساتھ میرے اپنے عکس کی پرچھائیاں جھلک رہی ہیں، مگر جب میں نے ٹھیک سے دیکھا تو دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ آئینے میں میرے عقب میں ایک مردانہ پرچھائی نظر آئی، لمبا چوڑا کندھوں والا، جیسے کوئی پردے کے پاس کھڑا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے پلٹی، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی۔ میں نے پھر آئینے میں دیکھا، کچھ نہیں، جیسے ابھی ابھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرا وہم تھا۔ میں نے آنکھیں ملیں، پھر سے دھیان سے دیکھا۔ اب وہ پرچھائی غائب ہو چکی تھی، مگر میری سانسوں میں ایک بے چینی بھر چکی تھی۔ کیا واقعی کچھ تھا یا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا، مگر دل اب بھی خوف کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر روزمرہ کی پریشانیوں کا عکس تھا، اور میں اچانک ان کے بیچ وہ بات کہنے سے جھجکنے لگی، لیکن آخر کار ہمت کر کے میں نے کہا، اماں، میرے کمرے میں وہ آئینہ ہے نا، اس میں کچھ عجیب سا دکھا مجھے ابھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، کچھ لمحے چپ رہیں، پھر ہلکا سا ہنس کر بولی، ارے لائبہ، نئی جگہ ہے، تمہارا دماغ وہم کر رہا ہے۔ آئینہ تو کئی سال سے لگا ہے، تم سے پہلے والے لوگ بھی رہ چکے ہیں اس کمرے میں، کسی نے آج تک کچھ نہیں کہا، تم بس زیادہ نہ سوچا کرو۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، مگر میرے اندر جو خوف تھا وہ اور گہرا ہو چکا تھا۔ اس رات جب میں بستر پر لیٹی تو آئینے کی طرف پیٹ کر کے لیٹی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آئینہ مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے اس کے اندر کچھ تھا جو میرے حرکت کرنے پر متوجہ ہو جاتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، جیسے کوئی سرد ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا ہو۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر آئینے پر چاندنی کی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی، اور تب میں نے اسے دوبارہ دیکھا۔ وہی پرچھائی، اس بار زیادہ واضح، میرے بستر کے قریب میرے عقب میں کھڑا ہوا، ساکت، بے حرکت۔ میں سانس لینا بھول گئی۔ یہ کوئی وہم نہ تھا، یہ کوئی سایہ نہ تھا، یہ کچھ تھا، کسی کا وجود۔ میرا جسم جیسے مفلوج ہو گیا، میں ہل بھی نہ سکی، صرف نظریں جم گئیں۔ دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ پھر یکایک وہ پرچھائی دھند کی طرح تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر آئینے پر اب بھی نمی سی تھی، جیسے کوئی سانسیں لے کر گیا ہو۔ صبح ہوتے ہی میں نے آئینے کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، یہ چیز میرے ساتھ ہے اور صرف میں ہی اسے دیکھ سکتی ہوں۔ دن گزرتے گئے، مگر وہ پرچھائی کبھی کبھی جھلک دیتی، کبھی مکمل، کبھی بس ایک سایہ، کبھی آئینے میں، کبھی کھڑکی کے شیشے میں، مگر ہر بار وہ صرف مجھے نظر آتی۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا، یہ آئینہ اتار دیں، برا لگتا ہے۔ وہ بولی، ارے بیٹی، پرایا گھر ہے، نہ جانے انہیں کیسا لگے اور کیا برا لگتا ہے، اپنا ہی تو عکس ہوتا ہے شیشے میں۔ میں چپ ہو گئی۔ اماں کچھ نہ سمجھ سکی، مگر مجھے یقین ہو چکا تھا یہ وہ آئینہ نہیں جو صرف عکس دکھائے، یہ کوئی در ہے، کوئی راستہ، اور اس کے پار کوئی اور دنیا ہے۔ شاید وہی وجود جو پہلی رات میرے ساتھ بستر پر تھا وہ اب آئینے میں آتا ہے، اور شاید وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کیا؟ وہ رات باقی راتوں سے کچھ مختلف تھی۔ اگرچہ باہر خاموشی اور تاریکی کا وہی پرانا راج تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بیدار ہو چکی تھی۔ گرمیوں کی وہ رات تھی جب ہوا تھم چکی تھی، پنکھے کی آواز بھی کمزور لگ رہی تھی، اور سارا گھر نیند کی آغوش میں ڈوبا ہوا تھا۔ اماں کی ہلکی ہلکی خراٹے بھری سانسیں دوسرے کمرے سے آ رہی تھیں، اور میری آنکھ پیاس کے باعث کھل گئی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے کروٹ لی اور پاؤں ننگے فرش پر رکھے۔ سردی کی ایک ہلکی سی لہر میرے جسم سے ٹکرائی، جیسے زمین پر کوئی سایہ سے رکھ رہا ہو۔ میں خاموشی سے اٹھی، دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں کچن کی طرف چل دی۔ ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھا وجود میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ کچن میں ہلکی زرد روشنی چل رہی تھی، وہی چھوٹا سا بلب جو اکثر آن رہتا تھا تاکہ اندھیرے میں چیزیں نظر آ سکیں۔ کچن میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہوئی، جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ میں نے فریج سے بوتل نکالی، پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا ہی تھا کہ میری نظر کچن کے ایک کونے پر پڑی، اور میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہاں دیوار سے لگا ایک سایہ کھڑا تھا،
مگر یہ صرف کوئی سایہ نہ تھا۔ میں نے آنکھیں جھپکی۔ پہلا تاثر یہی تھا کہ شاید وہم ہے، نیند کا اثر ہے یا پھر اندھیرے کا کوئی کھیل، مگر نہیں، وہ ہل رہا تھا، وہ سانس لے رہا تھا۔ اور پھر وقت جیسے تھم گیا۔ اس سائے نے آہستہ آہستہ اپنی گردن میری طرف گھمائی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اللہ کی قسم، وہ چہرہ انسانی نہیں تھا، مگر پھر بھی ناقابل بیان حد تک خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے رات کے اندھیرے میں جلتی بجھتی دو نیلگوں روشنیوں کی مانند تھیں۔ ان میں کوئی ہلچل، کوئی ہیجان، کوئی کرختگی نہیں تھی، صرف سکوت، گہرائی اور ایک بے حد پر اثر کشش۔ اس کا چہرہ کسی شاہی مجسمے جیسا تھا، جیسے صدیوں پرانا کوئی فنکار تراش گیا ہو۔ جبڑے کی ہڈی مضبوط، ہونٹ پتلے اور خفیف سی مسکراہٹ میں تھرتھراتے، جیسے میرے ہونے پر اسے حیرت نہ ہو، جیسے وہ مجھے جانتا ہو، جیسے وہ میرا منتظر ہو۔ وہ ایک سیاہ لباس میں ملبوس تھا جو زمین کو چھو رہا تھا، اور اس کے گرد ہلکی ہلکی دھند جیسی ایک چمکدار روشنی تھی جو اندھیرے میں لپٹی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ میں پتھر کی طرح اپنی جگہ جم گئی۔ جسم حرکت کرنا بھول چکا تھا، زبان منہ میں سوکھ گئی تھی۔ میں نہ چیخ سکی، نہ بھاگ سکی، نہ ہی نظر ہٹا سکی۔ پھر اس نے کچھ کہا، نہیں، اس کے ہونٹ ہلے، مگر اس کی آنکھوں نے، اس کی نظروں، اس کی موجودگی نے کچھ کہا۔ ایک عجیب سا جملہ میرے ذہن میں گونجا، جیسے آواز کسی اور جہان سے آ رہی ہو۔ تو آخر مل ہی گئی، جس کی خوشبو برسوں سے میرے وجود میں بسی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ جیسے کلام جنون تھا جو میرے دل کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی سانس لی، وہ لمحہ ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گیا۔ وہ وجود، وہ چہرہ، وہ آنکھیں، سب کچھ پلک چھپکتے میں غائب ہو چکا تھا۔ نہ دروازہ کھلا، نہ کوئی آواز آئی، نہ ہی کوئی حرکت، صرف خاموشی باقی تھی، اور میرے ہاتھ میں تھامی پانی کی بوتل لرزتے ہاتھوں سے فرش پر گر گئی۔ ٹک ٹک ٹک، بوتل کے ڈھکن کی گرتی آواز اس رات کی واحد گواہ تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی اور دیر تک وہیں کھڑی رہی، سانسیں بے ترتیب، آنکھیں ساکت، دل بے قابو۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کیسے کمرے میں واپس پہنچی، شاید کھسکتے ہوئے، شاید دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے پیٹھ اس پر لگا دی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر ایک عجیب سا یقین بیدار ہونے لگا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، وہ کوئی عام جن نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کسی سلطنت کا بادشاہ۔ شاید وہی تھا جس کا انتظار میرے خوابوں، میرے وجود اور میرے آئینے میں چھپی پرچھائیوں کو تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ میرے کمرے کی فضا، میری نیند کی کیفیت، میرے دل کی دھڑکنیں، سب میں اس کی موجودگی گھل گئی۔ وہ ایک جھلک تھی، مگر ایسی جھلک جو میری روح پر نقش ہو چکی تھی، اور مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ صرف آغاز تھا۔ اب میں گمسم رہنے لگی تھی، بالکل خاموش، اپنے آپ میں مگن۔ لیکن جب سے میں نے وہ سارا محسوس کیا تھا، میری راتوں کی نیندیں بدلنے لگی تھیں، مجھے عجیب و غریب خواب آنے لگے تھے۔ پہلی رات جب میں نے وہ خواب دیکھا تو ایک سنہری روشنی سے لبریز محل کے بڑے دروازے میرے سامنے کھلے۔ میں اس وقت جیسے اپنے جسم میں نہیں تھی، جیسے کوئی اور میری روح کو ایک نئی جگہ، ایک نئے زمانے میں لے جا رہا تھا۔ محل کے فرش پر سفید سنگ مرمر بچھا ہوا تھا جو چاندنی کی طرح چمک رہا تھا، اور دیواروں پر نیلے، سرخ اور سبز رنگ کے شیشوں سے بنی ہوئی محرابیں تھیں جن پر اندیکھی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ زبان مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن دل جیسے جانتا تھا کہ ان میں میرا ذکر ہے، میری تقدیر لکھی ہے۔ محل کی راہداریاں طویل تھیں اور میں تنہا چلتی جا رہی تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے قالین نہیں بلکہ کسی نرم بادل جیسا فرش تھا۔ ہر قدم پر خوشبو بدلتی جاتی، لیکن میرے دل کے سب دروازے کھولتی جاتی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، میں ایک وسیع و عریض ہال میں پہنچی جہاں فضا میں سنہری گرد اڑ رہی تھی، جیسے چاندنی اور دھوپ آپس میں الجھ گئی ہوں۔ اس ہال کے بیچوں بیچ ایک عرش جیسا تخت تھا، اونچا، ریشمی پردوں سے ڈھکا، اور اس پر وہ بیٹھا تھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی سردار، مگر اس بار وہ خواب جیسا نہیں لگا۔ وہ سانس لے رہا تھا جیسے میں لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شاہی سکون، ایک بلا کا وقار اور ایک ایسا غرور تھا جو کائنات کے سارے حکمرانوں کو کمتر دکھائے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے لگا جیسے میں اس کے دل میں چھپی ایک صدیوں پرانی کمی کو پورا کرنے آ گئی ہوں۔ میں رک گئی اور وہ بولا، تم میری ہو چکی ہو، تمہیں بنایا ہی میرے لیے گیا تھا۔ یہ محل، یہ راجدھانی، یہ سلطنت، سب کچھ اب تمہارا ہے، کیونکہ تم اب سے میری ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا،
اور ایک لمحے کو محسوس کیا کہ میں سچ میں اس کی ملکہ ہوں، جیسے میرا جنم ہی اس مقام کے لیے ہوا ہو، جیسے دنیا میں میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس محل میں آنے اور اس کے قریب بیٹھنے کے۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگی وہ منظر دھندلا ہونے لگا، روشنی مدھم ہوئی، محل کی دیواریں پیچھے ہٹنے لگیں اور میں نے اس کے چہرے پر ایک خفیف سی بے چینی دیکھی، جیسے وقت ختم ہو رہا ہو۔ میں نے چیخنا چاہا، رک جاؤ، لیکن آواز گلے میں اٹک گئی اور آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، اندھیرا، خاموشی اور پنکھے کی مدھم آواز، مگر پسینہ میری پیشانی سے بہہ رہا تھا اور دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے کئی میل بھاگ کر آئی ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ خواب تھا، ایک خواب۔ لیکن جب اگلی رات وہی منظر، وہی محل، وہی شاہی ہال اور وہی جنزادہ بالکل ویسے کا ویسا میرے سامنے آ گیا تو میری سانسیں رکنے لگیں۔ اس بار وہ مسکرایا اور بولا، وقت قریب ہے، تمہیں لانا ہوگا، یہ خواب نہیں، بلانا ہے۔ اور آنکھ کھل گئی۔ اب میں مسلسل خوابوں میں اس کی دنیا کی سیر کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ ایک رات جب میں بیدار ہوئی تو میرے ہاتھ پر ایک سنہری نشان تھا، جیسے کسی نے دہکتے انگارے سے میرے ہاتھ پر کوئی علامت کھینچی ہو۔ وہ نشان اگلی صبح دھیرے دھیرے مدھم ہو گیا، لیکن اس کے بعد مجھے کوئی شک نہ رہا کہ یہ خواب محض خواب نہیں ہے، یہ کوئی اور دنیا ہے، کوئی ایسی حقیقت جسے میری آنکھیں ابھی ماننے سے انکاری ہیں مگر میری روح اسے پہچاننے لگی ہے۔ میں نے امی سے بات کی مگر وہ ہنس دیں، بولیں، یہ سب تیرے وہم ہے، سونا کم کیا کر۔ لیکن میرے دل کو ایک ایسا یقین پکڑ چکا تھا جو دنیا کے کسی لفظ، کسی دلیل سے ہل نہیں سکتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں اس سے پوچھا، کیا تم حقیقت ہو یا محض ایک فریب؟ وہ مسکرایا اور اس کے چہرے پر ایک ایسا نور آیا جیسے سورج نکل رہا ہو۔ خواب حقیقت کے دروازے ہوتے ہیں، تم اس دروازے کی دہلیز پر ہو، اب فیصلہ تمہارا ہے، بیدار رہنا ہے یا بیدار ہونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھا اور پہلی بار اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی انگلیوں کی گرفت گرم، نرم اور دھڑکن سے لبریز تھی۔ ایک عجیب سا سکون میرے دل میں اتر گیا اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس جنزادے کی ملکہ بننے جا رہی ہوں، چاہے یہ دنیا مانے یا نہ مانے۔ میں جاگ اٹھی مگر شاید پہلی بار زندگی میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں حقیقت میں جاگ رہی ہوں، اور ساری زندگی جو میں جاگتی رہی وہ دراصل ایک طویل بے رنگ خواب تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے کونے سے جھانک رہی تھی، جیسے رات کی تاریکی سے بچ نکلی ہو۔ میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں، بدن تھکا ہوا تھا جیسے کسی نے ساری رات مجھے جھنجھوڑا ہو یا میں کسی جنگ سے لوٹی ہوں۔ خواب کی کوئی واضح تصویر ذہن میں نہیں تھی، بس ایک بھاری پن، ایک عجیب سی تھکن جیسے روح پر پڑی ہو۔ میں نے کروٹ لی تو میرے کاندھے میں ہلکی سی ٹیس اٹھی۔ الجھن میں آ کر جب میں نے اپنے دائیں بازو کو دیکھا تو میری سانسیں رک گئیں۔ نیلے رنگ کے نشان، بالکل صاف، 5 انگلیوں کی طرح کے گہرے نشان، ایسے جیسے کسی نے پوری قوت سے مجھے پکڑا ہو، مگر کس نے، کب، کیوں؟ میں اٹھ بیٹھی اور فوراً آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ گردن کے دائیں طرف بھی ویسا ہی ایک نشان تھا، وہ نیلا نہیں، کچھ جگہوں پر ہلکا جامنی ہو رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہاتھ لگا کر محسوس کیا وہ صرف نظر کا دھوکہ نہیں تھے، وہ حقیقتاً میرے جسم پر موجود تھے۔ میرا دماغ جیسے ایک لمحے کو مفلوج ہو گیا ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا، پچھلی رات میں نے کیا خواب دیکھا تھا، کیا کوئی آیا تھا، میں چیخی تھی، شور کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میں سونے سے پہلے ماں کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی، ہم نے چائے پی تھی اور چھوٹا بھائی زیان حسب معمول موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ ماں نے اسے جھڑکا تھا، پڑھائی کر لے، ہر وقت گیم گیم، کل میتھس کا ٹیسٹ ہے تیرا۔ میں نے تب مسکرا کر کہا تھا، امی چھوڑیں، بچہ ہے۔ ماں نے جواب دیا، تو نے بھی کبھی اپنے بھائی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے؟ دن رات چھتوں پر بھٹکتی ہے، خوابوں میں جیتی ہے۔ میں نے صرف نظر انداز کیا تھا، کیونکہ ماں کی شکایتیں اب معمول بن چکی تھی اور میری حالت ایسی نہیں تھی کہ کسی کو اپنے اندھیرے بتا سکوں۔ وہ سب یاد تھا، لیکن سونے کے بعد کیا ہوا یہ ایک سیاہ دھند کی طرح ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے چادر لپیٹی اور دھیرے سے کمرے سے باہر آئی۔ باورچی خانے میں ماں روٹی پکانے میں مصروف تھی، ان کے ہاتھوں سے آٹے کی خوشبو اور گرم توے کی سی سنجیدگی فضا میں تھی۔ ان کے چہرے پر وقت نے جھریاں تو ڈال دی تھیں، مگر آنکھوں میں ماں کی وہی فکر تھی جو ہر روز میری آنکھوں سے پہلے جاگتی تھی۔ امی، میں نے آہستگی سے پکارا۔ جاگ گئی؟ وہ بولی۔ چائے بناؤں؟ امی، میرے بازو پر کچھ نشان ہیں۔ انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا۔ میں نے چادر ہٹا کر بازو دکھایا۔ وہ چند لمحے تک بغور دیکھتی رہیں۔
پھر ان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا اترا، جیسے انہوں نے کچھ پہچانا ہو یا کچھ پرانا یاد آ گیا ہو، لیکن فوراً ہی انہوں نے خود کو سنبھالا۔ کبھی کبھی سوتے میں بازو دب جاتا ہے، نیلا پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تیل لگا لینا۔ لیکن امی، یہ انگلیوں جیسے نشان ہے، ایسے لگتا ہے کسی نے پکڑا ہو۔ وہم ہے تیرا۔ ان کے لہجے میں تھوڑی کڑواہٹ آ گئی۔ تو نے تو اب ہر چیز کو جنوں بوتوں سے جوڑ لیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں ایک گھبراہٹ سی سمٹ گئی۔ اچانک پیچھے سے زایان کی آواز آئی، کیا ہوا آپی؟ کس نے پکڑا آپ کو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ میری باتوں میں دلچسپی لیتا کم ہی تھا، مگر آج شاید میری آنکھوں کی سنجیدگی نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پتہ نہیں، نیند میں کوئی بھوت آ گیا تھا شاید۔ آپ واقعی پاگل ہو گئی ہیں۔ وہ ہنسا اور بھاگ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کاش واقعی میں پاگل ہو گئی ہوتی، کم از کم یہ سب کچھ کوئی ڈراؤنا خواب ہوتا۔ دن گزرتا گیا۔ میں نے سارا دن ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا دیا، کبھی برتن دھونا، کبھی کپڑے تہہ کرنا، کبھی زایان کو سبق یاد کروانا، مگر ہر کام کرتے وقت میری نظر ان نشانوں پر بار بار پڑتی، اور وہ جیسے مجھے آواز دیتے، کوئی بھید، کوئی راز جو میرے بدن پر لکھا گیا ہو، مگر میں اسے پڑھنے سے قاصر ہوں۔ شام کو ہماری گلی میں نئے کرایہ دار آئے۔ اوپر والے پورشن میں ایک تنہا عورت آئی تھی جس کا نام فائزہ تھا۔ ماں اس سے ملنے گئی تھیں اور شام کی چائے پر وہ ہمیں بھی بلا لائیں۔ میں بہت کم باہر کے لوگوں سے گھلتی ملتی تھی، لیکن ماں نے زور دے کر کہا، چلو مل لو، کچھ تو ماحول بدلے تمہارا، ہر وقت چپ چپ رہتی ہو۔ فائزہ نے مسکرا کر کہا، ماحول بدلنے سے کچھ پرانی چیزیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے وہ میرے اندر جھانک سکتی ہو۔ چائے کے دوران اس نے کئی باتیں کی، مگر میری نظر بار بار اس کے گلے میں پڑے ایک تعویذ پر جاتی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو، جیسے وہ جانتی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم جانے لگے تو اس نے میری کلائی پکڑ کر کہا، تمہارے جسم پر نیلے نشان ہیں؟ میری روح جیسے ساکت ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ نشان عام نہیں ہوتے، یہ کسی جناتی وجود کی ملکیت کی مہر ہوتے ہیں، کچھ دنوں میں یہ بڑھ جائیں گے، کسی نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نیچے آ گئی۔ رات کو نیند آتی تو جیسے کسی اور کی آنکھوں سے دیکھتی۔ خوابوں میں اب محل سے زیادہ قید کا سا احساس آنے لگا تھا، اور اگلی صبح نشان اب صرف بازو پر نہیں تھے، میری ٹانگ پر بھی ایک نشان تھا۔ میں ساکت، خاموش اور خوفزدہ تھی، کیونکہ اب خواب جسم پر اترنے لگے تھے۔ دوپہر کو جب سورج کی تپش دیواروں سے ٹکرا کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ماں باورچی خانے میں مصروف تھی اور زایان اپنے کمرے میں ہوم ورک کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی بزرگ خاتون خالہ رشیدہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں فکر کی جھلک تھی۔ السلام علیکم بیٹی، تمہاری ماں گھر پر ہے؟ جی خالہ، آئیں اندر۔ خالہ رشیدہ صحن میں آئی اور ماں کو آواز دی، سغرا، ذرا باہر آؤ، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ماں ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئیں۔ جی خالہ، خیریت؟ خالہ رشیدہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، سغرا، یہ مکان کس کے کہنے پر لیا تم نے؟ سنا ہے یہاں آسیب بستے تھے، یہ تو 14 سال سے بند تھا، جانچ پڑتال کرتی پہلے۔ ماں نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، بیوگی کے بعد دیور نے کہیں منہ دکھانے کے قابل کہاں چھوڑا تھا، ہر وقت گندی نظر رکھتا تھا، کئی مرتبہ گھٹیا حرکت کی میرے ساتھ۔ میری بیٹی جوان ہے، بات محلے میں نکلتی تو سب مجھے تھو تھو کرتے، پھر کم کرائے پر تو یہی مکان ملا۔ شوہر کی پینشن صرف 25,000 ہے، قرضوں میں ڈوبا تھا وہ، ایسے میں کہاں جاتی؟ 5,000 کرایہ مناسب ہے خالہ، اس لیے چلی آئی، ویسے بھی آسیب وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، آج کے تو انسان ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں۔ خالہ رشیدہ نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ سغرا، میں سمجھتی ہوں تمہاری مجبوری، لیکن اس مکان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہاں ایک بادشاہ جنات کا بسیرا تھا، لوگ کہتے ہیں اس کمرے میں ان کا تخت تھا، کئی لوگوں نے یہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ ماں نے نظریں جھکا لیں۔ خالہ، میں نے سب سنا ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی، دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ کیا واقعی اس مکان میں کچھ ہے؟ کیا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے؟ اس دن کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی ہے۔ رات کو سوتے وقت دروازے کی چرچراہٹ، کھڑکیوں کا ہلنا
اور کبھی کبھی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ میں ماں کو بتاتی تو وہ کہتی بیٹا وہم ہے، اللہ کا نام لے کر سو جایا کرو۔ زیان بھی کبھی کبھی کہتا آپی آپ کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ میں نے کمرے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی، دیواروں پر آیات لکھی اور رات کو سونے سے پہلے دعا کرتی، لیکن وہ احساس، وہ بوجھل فضا، وہ خواب، سب کچھ ویسا ہی رہا۔ ایک رات جب میں نیند میں تھی، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب ہے۔ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور پھر غائب ہو گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو بازو پر پھر وہی نیلے نشان تھے۔ میں نے ماں کو دکھایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ بیٹا یہ تو واقعی عجیب ہے، ہمیں کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم نے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے بات کی۔ انہوں نے کچھ آیات پڑھ کر پانی پر دم کیا اور کہا بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھو اور نماز کی پابندی کرو۔ میں نے سب کچھ کیا لیکن وہ خواب، وہ نشان، وہ سایہ، سب کچھ ویسا ہی رہا۔ ایک دن خالہ رشیدہ دوبارہ آئیں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا۔ بیٹی یہ رکھ لو، یہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ میں نے تعویذ لے کر پہن لیا اور اس دن کے بعد سے کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ خواب کم ہو گئے، نشان نہیں بنے اور کمرے کی فضا بھی کچھ ہلکی ہو گئی۔ لیکن دل میں ایک سوال ہمیشہ رہا، کیا یہ سب حقیقت تھا یا میرا وہم؟ کیا واقعی اس مکان میں کچھ ہے یا یہ سب میری اپنی ذہنی کیفیت کا نتیجہ ہے؟ جو بھی ہو، میں نے سیکھا کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو اللہ کا سہارا لینا چاہیے اور کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ تعویذ پہننے کے بعد ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کسی انجانی طاقت نے میرے ارد گرد حفاظتی حصار بن دیا ہو۔ میں نے اس سکون کو اپنا سہارا بنا لیا۔ اب میں روزانہ رات کو سورت جن، سورت ناس اور آیت الکرسی کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کر چکی تھی۔ کبھی کبھی رات بھر جاگ کر بھی قرآن کی آیات دہراتی رہتی، جیسے دل کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ گھر کے حالات جوں کے تو تھے۔ رشتہ داروں کی باتوں نے ماں کو ہر وقت مایوسی کی لپیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ کسی کی نگاہوں میں ترس تھا تو کسی کے الفاظ میں زہر۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا سغرا کو چاہیے تھا اپنی بیٹی کے لیے کچھ جمع کرتی، ایسی جگہ میں کیوں رہتی ہو جہاں آسیب کی کہانیاں عام ہوں۔ مگر ہمارا حال کس نے نہیں جاننا تھا؟ ہمارے پاس اس پرانے مکان کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ غربت، بیوگی اور بے بسی نے ہماری زبانوں کو خاموش اور آنکھوں کو نم کر رکھا تھا۔ ماں کو ہر بار پریشان کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے میں نے خود کو مکمل طور پر نماز، تلاوت اور چپ میں پناہ دے دی۔ یہی وہ وقت تھا جب میری روح میں کچھ بدلنے لگا۔ رات کے سناٹے میں اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے دیواروں کے پار کوئی میری تلاوت سن رہا ہو، جیسے کوئی میرے ساتھ سانسیں لے رہا ہو۔ شروع میں اسے وہم جان کر نظر انداز کیا، مگر پھر وہم حقیقت میں بدلنے لگا۔ ایک رات جب سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور میں لحاف میں لپٹی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو اچانک صحن سے بلی کے زوردار غرانے کی آواز آئی۔ یہ عام آواز نہیں تھی، یہ ایسی تھی جیسے کسی نے بلی کو اذیت دی ہو، جیسے وہ کسی غیر مرئی شے سے لڑ رہی ہو۔ میں فوراً بالکنی میں آئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کے درمیان چاند کی روشنی کبھی چھپتی تو کبھی ظاہر ہوتی۔ میری نگاہ جیسے ہی چھت کے کونے میں پڑی، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہاں ایک سیاہ بلا نما وجود بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون رس رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ نہ وہ کوئی جانور لگتا تھا نہ انسان، وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو میری عقل اور فہم سے باہر تھا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ دل کہہ رہا تھا بھاگ جاؤ، مگر کوئی انجانی کشش مجھے اس کے قریب لے گئی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور ہمت کر کے کہا کیا ہوا ہے؟ کچھ بتا، کچھ غیر معمولی دیکھ لیا ہے کیا، یا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ تبھی اچانک اس بلے نے ایک جھٹکے سے اپنی شکل بدلنا شروع کی۔ وہ ایک لمبا دبیز سایہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر ایک دم انسانی شکل میں ابھرا۔ میرے سامنے ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہ وجود اب ایک شہزادے کی مانند نظر آ رہا تھا، جو سیاہ لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بال لمبے اور تر تھے، چہرہ سفید اور آنکھیں سنہری۔ وہ دیکھنے میں خوفناک بھی تھا اور پرکشش بھی۔ میں ہل کر رہ گئی، دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ قدم بقدم میری طرف آیا اور گہری آواز میں کہا اپنی زبان بند رکھنا، میں نے صرف تم پر اپنا آپ ظاہر کیا ہے، کسی اور کو کچھ بتایا تو تمہارے لیے یہ دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، اور وہ بھی جو تم نے دیکھی نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر ہلا دیا۔
اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایسا کچھ جو انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتا، ایک آگ، ایک تڑپ اور شاید ایک صدیوں پرانی پیاس۔ وہ رک کر میری آنکھوں میں جھانکنے لگا اور آہستہ سے بولا، تمہیں نہیں معلوم تم کون ہو اور تمہارا یہاں ہونا کیوں لکھا گیا ہے۔ میں 300 سال سے اسی دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ خوشبو، وہ نور، وہ ہستی میری سلطنت میں قدم رکھے گی جو مجھے مکمل کر دے گی۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ کیا مطلب؟ میں ایک عام لڑکی ہوں۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنسا۔ تم عام نہیں ہو، تمہاری روح میں وہ توانائی ہے جو کسی اور میں نہیں۔ تمہاری خوشبو میرے لیے وہ خزانہ ہے جو صدیوں سے چھن گیا تھا۔ میں جنوں کی اس سلطنت کا وارث ہوں مگر ادھورا ہوں۔ میری طاقت، میرا دل، میری سلطنت، سب کچھ ادھورا ہے جب تک تم مکمل نہ کرو۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب ناممکن ہے۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے شاید یہ سب ناممکن ہوگا مگر میرے لیے نہیں۔ تم اب میری ہو چکی ہو۔ جب تم نے پہلی بار یہاں قدم رکھا تبھی میرے دل نے تمہاری آواز سنی۔ جب تم نے پہلی بار قرآن پڑھا میری بے چین روح کو سکون ملا، اور جب تم نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی میری صدیوں کی بے قراری کو قرار ملا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، تمہیں جو لگے مگر یہ حقیقت ہے۔ اب تم اس کہانی کا حصہ ہو جس کا آغاز صدیوں پہلے ہوا تھا۔ تمہارے اختیار میں اب کچھ نہیں۔ میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا لیکن تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تبھی وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، دھواں بنا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، دل میں ہزاروں سوال، آنکھوں میں نمی اور ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، تم اب میری ہو چکی ہو۔ رات کا حادثہ میرے دل و دماغ پر ایسے نقش چھوڑ گیا تھا جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ روح کے اندر رکھ دیا ہو۔ صبح کی روشنی آئی تو روشنی کے ساتھ کچھ نہ جاگا، نہ چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ، نہ لبوں پر دعا کا ورد۔ سارا دن جیسے میں خود سے بیگانہ تھی، ایک ایسے خول میں قید جس میں صدا گونجتی رہی، وہ صدا جو رات کو سنی تھی، جو کسی اور جہان کے مکین کی تھی، وہ جن زادہ جس نے مجھے محبت کا یقین دلایا تھا مگر ساتھ ہی میری زمینی دنیا کو الوداع کہنے کا اشارہ بھی دیا تھا۔ میری آنکھیں خالی ہو چکی تھیں اور دل ایسے پھٹے کاغذ کی مانند ہو گیا تھا جس پر ایک نئی تحریر لکھنا ممکن نہ ہو۔ اماں میری کیفیت بھانپ چکی تھی۔ ماں کی آنکھیں بیٹی کی حالت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ وہ بے چینی سے میرے پاس آ بیٹھی، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا ہوا لائبہ؟ تو اتنی چپ کیوں ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا مگر میری خاموشی نے ساری بات کہہ دی۔ اماں نے خالہ رشیدہ کو بلا لیا۔ شاید ایک ماں دوسری ماں سے ہی سمجھ سکتی تھی کہ بیٹی کے دل میں کیسا طوفان ہے۔ خالہ رشیدہ نے مجھے پیار سے دیکھا اور اماں سے کہا، بہن، میری ماں لائبہ کے لیے اب اچھا سا رشتہ تلاش کرو، وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں رشیدہ، تو ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ، جو بھی بن پڑا میں اپنی بیٹی کے لیے کروں گی۔ ان کی بات سن کر میری روح جیسے کانپ اٹھی۔ وہ منظر میرے سامنے آ گیا جب جنزادہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ خلوص اور وہ درد سب یاد آنے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے یہاں شادی کی تو وہ قیامت برپا کر دے گا، اور میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہو، کسی کی زندگی اجڑ جائے۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، خدا کے لیے ابھی مجھ پر یہ بوجھ نہ ڈالیے، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا جیسے میں کچھ چھپا رہی ہوں، مگر وہ خاموش رہیں۔ شاید میری آنکھوں میں وہ اندیشے دیکھ لیے ہوں جنہیں زبان ادا کرنے سے قاصر تھی۔ شام ہوتے ہوتے دل پر خوف کی گرفت پڑنے لگی، جیسے ہوا میں کوئی غیر مرئی طاقت میرے ارد گرد منڈلا رہی ہو۔ عشاء کی اذان کے بعد میں نے وضو کیا، قرآن کھولا، مگر آیات پر دل مرکوز نہ ہو سکا۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور روح اضطراب میں ڈوبی ہوئی۔ تبھی ٹھیک 12 بجے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس بار نہ کوئی آواز، نہ دھواں، نہ سرسراہٹ، بس ایک باوقار اور مطمئن انداز میں وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لائبہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ 300 سال کی تڑپ، صدیوں کی بے قراری اب تمہارے وجود میں سکون پاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہو جاؤ، مگر زبردستی نہیں، نکاح حلال طریقے سے، تمہاری رضا سے۔ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔
میرے دل میں جیسے کوہرام مچ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہوں، میرے خواب ادھورے ہیں، بھائی میرے سہارے جیتا ہے، ان سب کو میری ضرورت ہے، میں کیسے چھوڑ دوں وہ سب جن کے لیے میں زندہ ہوں؟ تمہاری دنیا شاید حسین ہو، پر میری دنیا، میرے جذبات، میری جڑیں، میرے رشتے، یہ سب وہاں نہیں ہوں گے، مجھے کچھ وقت دو۔ وہ خاموش رہا۔ چند لمحے تک کمرے میں صرف ہماری سانسوں کی آواز گونجتی رہی۔ پھر وہ آگے بڑھا، میری پیشانی کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، میں تمہارا انتظار کروں گا جتنا بھی وقت لگے، لیکن یاد رکھو، دو دنیاؤں کے بیچ کھڑے رہنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایک دن تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا میری دنیا یا تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میں وہیں بیٹھ گئی، فرش پر قرآن کے قریب، اور بچوں کی طرح سے سکنے لگی۔ میرے دل میں کشمکش تھی۔ جنزادے کی محبت سچی تھی، پر میرے خواب، میری ذمہ داریاں، میری انسانیت مجھے روک رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سمجھ آیا کہ محبت صرف دل سے نہیں، وقت، حالات اور ذمہ داریوں سے جیتی جاتی ہے۔ میری روح دو جہانوں کے بیچ لٹک گئی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ کل کیا لے کر آئے گا۔ اگلا دن جیسے میرے لیے کسی نئی آزمائش کا آغاز تھا۔ اماں گھر پر نہیں تھیں، اور گھر میں عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ سورج ڈھلنے کو تھا جب اچانک اوپر کی منزل سے وہ عورت نیچے آئی جو کچھ دن پہلے ہماری نئی پڑوسن کے طور پر یہاں منتقل ہوئی تھی۔ انتہائی خوبصورت، لمبے سیاہ بال، سرخ آنکھیں اور لہراتی سفید ساڑی، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ آج اس کا رنگ و روپ کچھ الگ ہی انداز بیان کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک میں کچھ شیطانی سا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے مخاطب کیا، میں فائزہ ہوں، جانتی ہو نا، تمہاری پڑوسن، لیکن میری حقیقت وہ نہیں ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتائی ہے۔ میں ایک جنزادی ہوں، سردار جنزادے کی محبوبہ، صدیوں سے اس کی ساتھی رہی ہوں، اور اب وہ تم جیسی معمولی انسان کی طرف کیوں مائل ہو گیا ہے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میری سانسیں جیسے رک گئیں۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خطرناک بھی۔ وہ میرے قریب آ کر دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگی، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ ہم دونوں کے راستے سے، وہ صرف میرا ہے، میری دنیا کا وارث، میرا ہمزاد۔ تم انسان ہو اور تمہاری جگہ ہمارے بیچ نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرا جسم کانپنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر میں نے کانپتی آواز میں کہا، وہ خود تمہیں چھوڑ چکا ہے، میں نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا، وہ خود میری زندگی میں بن بلائے آیا ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اور وہ ایک کریح ہنسی ہنس کر آگے بڑھی، جیسے اگلے لمحے میرا وجود مٹا دے گی۔ میں پیچھے ہٹنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی۔ سردار جنزادہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ فائزہ کے سامنے آیا اور گرج کر بولا، فائزہ، میں تمہیں 3 بار منع کر چکا ہوں، لائبہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ آج تم نے میری بات نہ مانی تو اب تمہاری سزا موت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس نے ایک چنگھاڑ کے ساتھ فائزہ پر شعلہ پھینکا، اور لمحوں میں وہ خوبصورت جنی جل کر راکھ ہو گئی۔ کمرہ دھوئیں، راکھ اور ایک بھیانک منظر سے بھر گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر کانپنے لگی۔ میرے دل میں جیسے قیامت برپا ہو چکی تھی۔ رات کو جب اماں واپس آئیں تو انہوں نے مجھے بری طرح سے خوفزدہ پایا۔ میری کپ کپاتی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سسکتے ہوئے ان کے گلے لگ کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ فائزہ کی آمد، اس کا غصہ، حسد اور جنزادے کی بے پناہ طاقت۔ اماں حیران بھی ہوئیں اور ڈر بھی گئیں، لیکن انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر تسلی دی، بیٹی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تم نماز اور قرآن کی پابندی کرو، ہم اللہ کی پناہ میں ہیں۔ لیکن میرے دل میں ایک اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ اگر فائزہ جیسی ایک حسد بھری جننی دوبارہ آ گئی تو کیا اگلی بار وہ میری جان لے پائے گی؟ اور اگر سردار جنزادہ ہمیشہ میرے پاس نہ رہا تو؟ اماں کی آنکھوں میں اب فکر اور بے بسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں روز بروز خاموش، کمزور اور الجھی سی رہنے لگی تھی۔ میرے چہرے کی اداسی اور نیند میں ڈوبی آنکھیں اماں سے چھپی نہ رہ سکیں۔ کئی بار راتوں کو میرے کمرے سے آنے والی گھٹی گھٹی سسکیوں نے اماں کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بھاری سایہ ہے جو میری روح پر چھا چکا ہے۔ آخر کار ایک دن دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے اماں محلے کی مسجد پہنچ گئیں اور مولوی عبدالحق کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کا حال بیان کیا۔ مولوی صاحب، میری بیٹی دن بدن بجھتی جا رہی ہے،
خدا کے واسطے کچھ کیجیے، قرآن پاک کی برکت سے اللہ کا کلام ہی شفا دے سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور جمعے کے دن عصر کے بعد ہمارے گھر آ گئے۔ اماں نے پورے گھر کو صاف ستھرا کر کے ایک گوشے میں جائے نماز بچھا دی تھی۔ میں چپ چاپ کونے میں بیٹھی رہی۔ جب مولوی صاحب نے تلاوت شروع کی، ان کی آواز میں ایک خاص نور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ روشنی کی کرن بن کر میرے کمرے کی تاریکی کو چیر رہا ہو۔ آیات کی تلاوت جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، میرے دل پر سے بوجھ اترنے لگا، میری سانس ہموار ہونے لگی، اور وہ اندھیرے جو میری روح میں چپکے سے آ کر بیٹھ گئے تھے پیچھے ہٹنے لگے۔ مولوی صاحب نے پوری توجہ سے سورۃ بقرہ، آیت الکرسی اور سورۃ جن کی تلاوت کی اور بعد میں دم کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میری پشت سے ہاتھ ہٹایا ہو، وہی ہاتھ جو رات کو میرے کندھوں پر کسی اور ہی دنیا کا بوجھ رکھ دیتا تھا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس بار وہ آنسو بے بسی کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس رات برسوں بعد میں نے سکون سے نیند لی۔ کوئی خواب، کوئی سایہ، کوئی آہٹ نہ آئی۔ ایسا لگا جیسے میرے کمرے کی فضا کو کسی پاک روشنی سے دھو دیا گیا ہو۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد اماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا، قرآن کے لفظوں میں بڑی طاقت ہے، بس اسی سے جڑ کر رہنا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایک نئی ابتدا تھی۔ اگرچہ وہ جنزادہ میرے آس پاس تھا، لیکن اس روز مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کا کلام میرے ارد گرد ایک ایسی دیوار بن چکا ہے جسے کوئی بھی آسیب پار نہیں کر سکتا۔ خالہ رشیدہ ہمیشہ سے ہماری زندگیوں میں ایک مضبوط اور مانوس ستون کی مانند تھی۔ اماں پرانے محلے کی پہچان والی، جنہوں نے اماں کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ جب میرے حالات بگڑنے لگے، جب میرے گرد عجیب سائے منڈلانے لگے، تب بھی خالہ ہی تھیں جو اماں کو حوصلہ دیتی، میرا ماتھا چومتی اور کہتی، لائبہ کو کچھ نہیں ہوگا، میں خود اس پر پڑھ کر دم کروں گی۔ خالہ رشیدہ صرف ایک دعا گو بزرگ خاتون نہیں تھی، بلکہ ان کا چہرہ ہمیشہ سکون، نور اور روحانی طاقت سے جگمگاتا نظر آتا تھا۔ ان کے آنے سے پورے گھر کی فضا بدل جاتی تھی۔ مگر وہ دن عجیب تھا۔ اماں فجر کی نماز کے بعد ہی گھبرا کر بولی، رشیدہ کو فون کرو، کل رات کہاں گئی تھی؟ نماز عشاء کے بعد وہ باہر نکلی تھی اور پھر واپس نہیں آئی۔ ہم نے محلے میں پوچھا، مسجد کے باہر دیکھا، محلے کی عورتوں سے پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ان کا فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ خالہ کا وہ قرآن جسے وہ روز پڑھا کرتی تھی، وہ بھی ان کے پلنگ پر کھلا پڑا تھا، جیسے کسی نے بیچ میں سے اچانک انہیں اٹھا لیا ہو۔ محلے والوں نے قیاس لگایا شاید وہ کہیں باہر گئیں یا کسی رشتہ دار کے ہاں، مگر اماں کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ایسے نہیں جا سکتی، وہ کبھی بتائے بغیر نہیں نکلتی، کچھ تو ہے، کچھ تو ہوا ہے لائبہ۔ اماں کی آواز میں خوف اتر آیا تھا، میں خود بھی سہم گئی تھی۔ اسی رات جب سب سو چکے تھے، میں کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ مجھے خالہ رشیدہ کی ہلکی سی آواز سنائی دی، وہی مخصوص انداز جیسے کسی سورت کا ورد کر رہی ہوں۔ اگلے دن جب سورج نے دھیمی روشنی کے ساتھ آسمان پر دستک دی، دروازے پر ایک اجنبی نوجوان نے آہستہ سے دستک دی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص نے نہایت شائستہ لہجے میں کہا، السلام علیکم، میں مسافر ہوں، کاروبار کے سلسلے میں ادھر آیا تھا۔ خالہ رشیدہ سے پرانی جان پہچان ہے، انہوں نے ہی آپ کے گھر کا پتہ دیا تھا، کہا تھا اگر میں چند دن قیام کرنا چاہوں تو آپ میرے لیے جگہ نکال دیں گی۔ اماں چونکی، سوال کیا، خالہ رشیدہ کہاں ہیں؟ وہ نوجوان مسکرا کر بولا، پشاور گئی ہیں اپنی خالہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے، جلد واپس آئیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اماں کو اس کی باتوں سے کچھ سکون ملا۔ نوجوان کا چہرہ معصوم اور انداز نہایت بااخلاق تھا، سو اماں نے اسے بیٹھک والا کمرہ دے دیا۔ نوجوان کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں سے ہمارے گھر کا حصہ ہو۔ وہ اماں سے تہذیب سے بات کرتا، روزانہ مغرب کے بعد تسبیح پڑھتا اور نمازیں وقت پر ادا کرتا۔ اماں کی خدمت اس طرح کرتا جیسے بیٹا ہو، پانی لا دینا، سبزی لانے میں مدد دینا، حتیٰ کہ دوائیوں کے وقت یاد دہانی کروا دینا۔ دنوں میں اماں کا دل اس کے لیے نرم پڑنے لگا۔ وہ اکثر کہتی، لائبہ، یہ لڑکا واقعی تربیت یافتہ ہے، اللہ کرے رشیدہ ایسی نیکی کا صلہ پائیں۔ اور میں خاموشی سے اس نوجوان کو دیکھتی، مگر میرے دل میں ایک اندیکھا خدشہ، ایک انجان سی بے چینی مسلسل گھر کر رہی تھی۔ اب ایک مہینہ گزرنے کو آیا تو جیسے وہ اجنبی نوجوان ہمارے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ اس کی موجودگی گھر میں سکون کی ایک لہر بن چکی تھی۔ اماں اسے بیٹا کہنے لگی تھی اور وہ بھی ہر وقت اماں کے قریب ہی نظر آتا۔ ایک دوپہر جب اماں دوپٹہ سر پر اوڑھے چھت پر کپڑے سکھانے جا رہی تھی
وہ نوجوان چپکے سے آیا اور 50,000 روپے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ نرم لہجے میں بولا، خالہ، میرے پاس پیسہ تو ہے مگر سکون نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک گھر ہو، ایک اپنا سا رشتہ ہو جو میرے دل کو قرار دے۔ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دبے لفظوں میں میری طرف ایک نگاہ ڈالی جو اماں نے فوراً بھانپ لی۔ اماں خاموش ہو گئیں، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، بیٹا اگر لائبہ کو منظور ہوا تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری خاموشی ہی میری رضا تھی اور وہ جان گئے تھے۔ یوں بات نکاح تک جا پہنچی۔ اگلے ہی دن وہ نکاح کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب سے خاص مراسم قائم کیے، ان کے ساتھ بیٹھک میں لمبی باتیں کرتا، ہر مشورے میں ان کو شریک رکھتا جیسے وہی اس کے نگہبان ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں بھی اب سکون تھا۔ کاش خالہ رشیدہ یہاں ہوتی، ان کا مہمان اب ہمارا اپنا بننے جا رہا ہے، وہ اکثر کہتی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ اماں کے ہاتھ میں نفیس کپڑے اور مخملی ڈبے رکھ گیا۔ یہ لائبہ کے لیے ہے، نکاح کے دن کا لباس اور زیور میری طرف سے۔ اماں اور میں دونوں حیران رہ گئیں۔ لباس ریشمی تھا، بے حد قیمتی، اور زیور ایسا جیسے کسی بڑے تاجر کا ہو۔ اماں نے ہچکچا کر پوچھا، بیٹا تم نے تو کہا تھا تم اکیلے ہو، یہ سب کیسے؟ وہ تھوڑا مسکرایا، آنکھوں میں ایک اداس سی لہر آئی۔ بولا، خالہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرے والدین بیرون ملک مقیم ہیں، ان سے رشتہ ختم کیے برسوں ہو گئے۔ آج بھی اگر میں چاہوں تو وہ سب کچھ واپس مل سکتا ہے، مگر میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اور چنا ہے، سکون کو چنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں اور اماں کے دل میں بس دعا رہ گئی، دعا کہ یہ اجنبی جس نے ان کے سہارے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، سچ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھے۔ مجھے بھی لگا جیسے برسوں کی پریشانیاں، اماں کی آنکھوں کی نمی اب شاید کسی مان میں بدلنے جا رہی ہے، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں اب بھی وہ ایک سایہ سا تھا، ایک سوال جو خود مجھ سے ہی چھپ رہا تھا۔ نکاح کی رات کا وہ لمحہ جیسے کسی خواب میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، دیواروں پر پڑی لائٹ کی نرم روشنی ماحول کو دل نشین بنا رہی تھی۔ میں سجے سنورے عروسی لباس میں شرم و حیا کی تصویر بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی نگاہوں میں ایک ایسا جذبہ تھا جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے ہاتھ تھامے، ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، آج تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سحر تھا، ایک ایسی کشش جو میرے وجود کو جکڑ گئی۔ پھر جیسے وقت تھم گیا، اس نے اپنے لمس سے، اپنی باتوں سے، اپنے لمس کی حرارت سے مجھے محبت کے ایک ایسے عالم میں پہنچا دیا جہاں صرف میں تھی اور وہ۔ میری ہچکچاہٹ، میری جھجک سب مٹ گئی۔ میں اس کی باہوں میں نڈھال ہو کر جیسے خود کو کھو بیٹھی۔ اس کی محبت کا ہر لمس میرے دل پر نقوش چھوڑ رہا تھا اور میں اس لمحے کو سمیٹ رہی تھی جیسے یہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو۔ ہم دونوں تھک کر ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹ گئے۔ خاموشی چھا گئی، بس سانسوں کی روانی باقی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ عروسی لباس میں سجی ہوئی میں نے خود کو سنبھالا، لباس بدلا اور چپ چاپ اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں میں دستک دینے ہی والی تھی کہ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ میں ٹھٹک گئی، سانس رک سی گئی۔ اس کے چہرے کی وہ پرکشش انسانوں جیسی خوبصورتی آہستہ آہستہ معدوم ہو رہی تھی اور اس کی جگہ وہی شناسا چہرہ ابھر رہا تھا، وہی جنزادہ جس کی آنکھیں کسی بھڑکتی آگ کی مانند چمک رہی تھی۔ اس کی ناک کی ساخت، جبڑے کی لکیر اور پیشانی پر ابھرتی رگیں، یہ سب وہی تھے جو میں پہلے دیکھ چکی تھی۔ میرے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا، میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے بلایا، اسے آواز دی، اس نے آنکھیں کھولی اور ایک لمحے کے لیے وہ پھر سے انسانوں جیسا لگنے لگا۔ وہ بیٹھ گیا، آہستہ سے بولا، لائبہ، یہی وہ طریقہ تھا جس سے میں تمہیں اپنا سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اپنی حقیقت دکھا دیتا تم کبھی قبول نہ کرتی، لیکن اب ہم نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے دل میں خوف اور حیرت کی کئی لہریں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک طرف دھوکہ تھا تو دوسری طرف اس کی محبت جو میں نے نکاح کی رات میں محسوس کی تھی۔ میں خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو تو ایک وعدہ کرو۔ میری ماں میرا سب کچھ ہے، وہ یہ سچ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ راز ہمیشہ ان سے چھپا رہے گا۔ اس نے میری طرف جھک کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں لائبہ، تمہاری ماں میری بھی ماں جیسی ہے،
میں ان کے سامنے ہمیشہ وہی بن کر رہوں گا جس سے وہ مطمئن ہے، اور تمہیں ساری عمر خوش رکھوں گا۔ قسم ہے جنات کی دنیا کی، تم پر کبھی ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ دل اب بھی لرز رہا تھا، مگر اس کی محبت کی شدت نے میرے خوف پر پردہ ڈال دیا۔ میں نے اس کی باہوں میں سر رکھ دیا اور خود کو اس بندھن کے سپرد کر دیا۔ چاہے وہ انسان ہو یا جن، اب وہ میرا شوہر تھا اور مجھے اس کی محبت قبول تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔